کہ آج رمضان المبارک کا 17واں روزہ ہے۔ 17 رمضان المبارک، اس دن کی دو اہم خصوصیات ہیں جس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہی کی تاریخ کو 17 رمضان المبارک کو اسلام کی سب سے پہلے جو جنگ ہوئی جس کا نام جنگ بدر ہے، وہ 17 رمضان المبارک کی تاریخ کو واقع ہوئی، اور آج ہی کی تاریخ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مقدس ہوا ہے۔ اور حسن اتفاق یہ ہے کہ جب سے ماہ رمضان کا آغاز ہوا، جب بھی ہمارا یہ ہفتے واری اجتماع ہو رہا ہے، اس ہی تاریخ کو کسی نہ کسی اللہ کے محبوب، مقرب، صالحہ، مقربہ اللہ کی پیاری بندیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلا اتوار 3 رمضان المبارک کو خاتون جنت کا تذکرہ ہوا، پھر دوسرا اتوار 10 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا، اور آج 17 رمضان المبارک ہے۔ آج بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مقدس کی تاریخ ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالی ہمیں اس سعادت سے مالا مال کر رہا ہے ہمارے اس اجتماع کو، کہ جب بھی اجتماع کی تاریخ آ رہی ہے، کوئی نہ کوئی ایک اللہ کی محبوبہ، مقربہ، صالحہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، ساجدہ، زاہدہ، خدا کی کسی نہ کسی نیک محبوب بندی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو جنگ بدر یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، اور 2 ہجری میں یہ جنگ واقع ہوئی ہے۔ اس جنگ کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتلاؤں جو بنیادی باتیں ہیں۔ یہ جو جنگ بدر ہوئی، اس کو جنگ بدر اسی لیے کہتے ہیں کہ مدینہ پاک کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کنویں کا نام بدر تھا۔ یہ جنگ اسی کنویں کے پاس میں یہ جنگ واقع ہوئی، اسی لیے اس جگہ کے نام سے اس کو جوڑ کر جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی کفار کے مقابلے میں۔ مسلمانوں کی تعداد 313 مسلمان اس جنگ میں تھے، صرف 313 مسلمان، اور ادھر مشرکین کی تعداد، کفار مکہ کی تعداد 1000 کی ان کی تعداد تھی۔ کہاں 313 اور کہاں 1000، یعنی 3 گنا اضافہ مسلمانوں سے بڑھ کر کفار اور مشرکین کی تعداد تھی۔ اور یہ جو 313 مسلمان تھے، ان کے پاس ہر ایک کے پاس اپنی سواری بھی نہیں تھی، صرف 2 گھوڑے ان کے درمیان میں تھے، اور 70 اونٹ ان کے پاس تھے۔ اور کفار مکہ، مشرکین کے پاس ہر ایک کے پاس سواریاں بھی موجود تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی کثیر تعداد میں تھے۔ مسلمانوں کے پاس پرانی تلواریں تھیں، ٹوٹے ہوئے ان کے نیزے تھے، اور کم تعداد میں ہر ایک کے پاس بھی اس جنگ میں لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ یعنی ظاہری اعتبار سے دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ کہاں وہ کفار اور مشرکین کا لشکر ہے، 1000 لشکر جرار ہے، تمام جنگی ہتھیار کے ساتھ میں ہیں، ساز و سامان کے ساتھ ہے، کھانے کا سامان، رہنے کا سامان، ساری سہولتوں کے ساتھ ان کے پاس سب کچھ موجود تھا۔ اور ادھر مسلمانوں کے پاس تعداد بھی کم، سواریاں بھی کم، ہتھیار بھی بہت کم۔ دنیا میں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ قوم اس قوم کے سامنے
مسلمان شکست کھا جائیں گے، مسلمان نیست و نابود ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھ لے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، قرآن کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سی چھوٹی جماعتیں، تھوڑی قلیل تعداد کی جماعتیں کثیر بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جایا کرتی ہے۔ کیسے غالب آتی ہے؟ فرمایا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے ارادے سے غالب آتی ہے۔ تو مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم تھی، جنگ بدر میں نہ ہتھیار ہے، نہ تعداد ہے، نہ کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کوئی غلہ کثیر موجود ہے، ظاہری ساز و سامان کچھ بھی نہیں۔ اور جب اس جنگ بدر کے مقام پر پہنچے تو مسلمانوں سے پہلے مشرکین وہاں پر پہنچ گئے، اور وہ پہنچ کر اپنے لیے بڑی سیفٹی کی جگہ، جو جنگ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اپنے لیے آرام کی جگہ، سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، اس جگہ کو انہوں نے پکڑ لیا، پہلے سے ہی قبضہ کر لیا۔ مسلمان چونکہ تاخیر سے پہنچے اس جنگ میں، کیونکہ مسلمان کوئی تیاری میں نہیں تھے جنگ کے لیے، وہ کسی اور کام کے لیے نکلے تھے۔ اچانک معلوم ہوا کہ مشرکین بری نیت کے ساتھ مدینے پر حملے کے لیے آ رہے ہیں، اچانک اس بات کی اطلاع ملی، تو مسلمانوں کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی، تو ان کو جو جگہ ملی جنگ کے اعتبار سے، وہ جگہ ان کے لیے مشرکین کے مقابلے میں کمزور سمجھی جاتی تھی۔ یہ ساری چیزاں بظاہر موجود تھی، یہ سارے نقائص، ساری کمزوریاں بظاہر دنیا کے سامنے مسلمانوں کے ساتھ کمزوریاں دکھائی دے رہی تھی، لیکن قربان جائے اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے، رسول پاک علیہ السلام کے جانثاروں نے جو اپنی غلامی کا، جانثاری کا جو پیغام دیا ہے، جو اپنی وفاداری کا جو انہوں نے اپنا کردار دنیا کے سامنے رسول پاک کے صحابہ کرام نے جو نمونہ پیش کیا، اس نمونے کو دیکھ کر، اس معاملے کو دیکھ کر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفاداری تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاداری تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ مسلمانوں کے پاس نہ ہتھیار تھا، نہ ظاہری اسباب تھے، ان کے پاس جو چیز تھی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری ان کے پاس میں تھی، رسول پاک علیہ السلام کی غلامی ان کے پاس تھی، ان کے گلوں میں محبت رسول کا غلامی کا پٹا ان کے گلوں میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی کامیابی سے ہمکنار کیا، ایسی کامیابی سے ہمکنار کیا کہ دنیا نے دیکھا کہ یہ 313 جو نہتے ہیں ان 1000 مشرکین پر غلبہ پا چکے ہیں، ان 1000 لشکر جرار پر مسلمانوں کا غلبہ ہوا، مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اور جس وقت جنگ کا آغاز ہونے والا تھا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا، چونکہ مشورے میں بھلائی ہے، کسی چیز پر مشورہ کرنا یہ رسول پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ حالانکہ میرے آقا کسی کے مشورے کے محتاج نہیں ہیں، کسی کے ایڈوائس کے محتاج نہیں ہیں، وہ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے، ہم گنہگاروں کی تعلیم کے لیے آقا نے صحابہ سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو اس جنگ کے بارے میں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا کہ حضور، آپ کا اگر حکم ہو جائے اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے، آقا
جنگ کا میدان تو بہت دور کی بات ہے. مصطفیٰ کے جانثاروں نے جنگ بدر میں سرکار سے عرض کیا کہ حضور آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود جائیں گے, اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے, سمندروں میں کود جائیں گے. اگر آپ کا ہم کو حکم ہو جائے, آپ فرما دے تو ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں. میرے آقا نے انصار صحابہ کی طرف رخ کر کر دیکھا کہ وہ کیا کہتے ہیں. انصار صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا, اے موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں مل کر جا کر فرعون سے لڑو, ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے. ہم نہیں جا سکتے فرعون سے لڑنے کے لیے, وہ بڑی طاقتوں اور قوتیں اس کے پاس موجود ہے. یہ موسیٰ کی قوم کا یہ جواب تھا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مقابلے کے لیے جب پوچھا تھا. ان صحابہ کرام نے کیا کہ آقا ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جو ڈر جائیں گے پیچھے ہٹ جائیں گے. حضور ہم تو وہ ہیں جو ہم آپ کے سامنے سے بھی مقابلہ کریں گے, دائیں سے بھی مقابلہ کریں گے, بائیں سے بھی مقابلہ کریں گے, پیچھے سے بھی مقابلہ کریں گے. جس جگہ ہم کو مقابلے کا ضرورت پڑے گی آقا آپ کے نام پر ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. اس طرح عقیدتوں کا, محبتوں کا, وارفتگیوں کا انہوں نے اعلان کیا. یہ تو جوانوں کے اندر, بڑوں کے اندر تھی. اور یاد رکھ لے جب بڑوں کے اندر جو ایمانی حرارت ہوتی ہے اس کی کیفیت بچوں کے اندر بھی پیدا ہوا کرتی ہے. صحابی رسول کے ایک چھوٹے بھائی تھے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے, ننھے سے تھے. انہوں نے بھی کہا کہ آقا میں بھی جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوں. ضد کرنے لگے. صحابہ کرام نے منع کیا کہ جنگ میں جانا جوانوں کا کام ہے, طاقتوروں کا کام ہے. عورتیں, بچے, بوڑھے یہ کمزور ہوتے ہیں, یہ جنگ میں نہیں جا سکتے. لیکن انہوں نے اتنی ضد کی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت میں جوش آیا, آقا نے ان کو بھی اجازت دے دی. اور اس ننھے سے بچے کو دنیا کے بدر کے میدان میں دنیا نے دیکھا کہ اس بچے کے گلے میں تلوار کو لٹکایا گیا تھا. وہ بھی اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. ایسی ایمانی جذبات کے ساتھ, ایسی محبتوں کے ساتھ, ایسی عقیدتوں کے ساتھ, ایسی وارفتگی کے ساتھ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد 313 تعداد پہنچی تو ایسے مضبوط ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی ایسی مدد ہوئی, ایسی مدد اللہ کے ساتھ شامل ہوئی. قرآن کریم میں جا بجا اس جنگ بدر کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی ہر طریقے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے. اللہ کی مدد شامل حال ہوئی ہے. کیسے مدد ہوئی؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جہاں پر مشرکین جس جگہ پر رکے ہوئے تھے, جس جگہ کو تھامے ہوئے تھے کہ یہاں پر ٹھہر کر ہم لڑیں گے تو یہ جگہ ہمارے لیے کامیابی بنے گی, اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ وہاں پر اس جنگ بدر میں بارش کو نازل کیا. جیسے ہی بارش نازل ہوئی, بارش کی وجہ سے ایسا کرم ہو گیا کہ وہ جو مشرکین جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہ ان کے لیے فائدے کے بجائے نقصان ان کے لیے سبب بن گیا. وہ جگہ ان کے لیے نقصان دہ بن گئی, ان کے پاؤں پھسلنے لگ گئے اس مقام سے. اور جہاں پر مسلمان کھڑے ہوئے تھے بارش کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی راحت اللہ نے عطا فرمائی ہے. دیکھ اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد ہے. اور آگے قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرشتوں کو بھی نازل فرمایا. اس جنگ بدر میں فرشتے بھی اس آسمان سے نازل ہو رہے ہیں. اور مشرکین کا یہ معاملہ تھا کہ وہ بڑے تعجب میں پڑتے تھے کہ ہم نے تو ان کو کم تعداد میں دیکھا تھا, لیکن مشرکین کے سامنے ان کی تعداد مسلمانوں کی بہت زیادہ دکھائی دے رہی تھی.
وہ مرعوب ہو جاتے، ڈر جاتے کہ یہ تو کم تھے، یہ اتنے اضافہ کیسے ہو گئے؟ تو وہ جو اضافی شکل ہوئی تھی اللہ نے فرشتوں کو آسمان سے نازل کیا تھا۔ اور یہی نہیں، اللہ کی مدد ایسی شامل حال ہوئی کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا جاتا کہ بعض صحابہ کرام عرض کرتے کہ حضور ہم کسی کافر کو قتل کرنے جاتے تو اس سے پہلے وہ قتل ہو جاتا، اس سے پہلے وہ ہلاک ہو جاتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ میں ہے کہ تم سے پہلے ایک فرشتہ انہیں قتل کر ڈالتا۔ تو اس طرح اللہ کی جب مدد ہوتی ہے، خدا کا جب کرم ہوتا ہے، خدا کا جب فضل ہوتا ہے بندوں کے ساتھ، تو وہ کرم، وہ فضل، وہ احسان اس شان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگرچہ کہ تعداد کم ہوتی ہے لیکن فتح اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھ لے، جنگ بدر میں مسلمانوں کی جو کامیابی ہوئی، اس کامیابی کے پیچھے بہت سے راز تھے۔ ان میں سے ایک اہم راز یہ تھا کہ کفار اور مشرکین کا جنگ میں کامیابی کا جو بھروسہ تھا، جس پر وہ ڈیپینڈ تھے، انہیں اپنے ہتھیار پر، اپنی تعداد پر، اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر بھروسہ تھا، اپنے اسباب پر ان پر بھروسہ تھا۔ اور جو سرکار کے جانثار حضور کے غلام، جو مسلمان ایمان والے اس جنگ میں شریک تھے، انہیں اپنی تعداد، اپنے ہتھیار، اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں تھا، انہیں اللہ اس کے رسول کی مدد پر بھروسہ تھا۔ ان کی نظر خدا کی ذات پر تھی کہ کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ مسلمان اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتا ہے۔ اسباب تو ایک ذریعہ ہے، لیکن اصل جو کامیابی ملتی ہے وہ اللہ کی مدد، خدا کا کرم جس کے ساتھ ہوتا ہے، اسے ہی اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ تو الغرض اس جنگ میں، جنگ بدر میں، مسلمان کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی اللہ نے انہیں کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ اور ایسی کامیابی کہ جنگ بدر سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، یہ چند بندے میرے جانثار اس جنگ بدر میں شریک ہیں، جو اپنا تن، من، دھن، اپنا مال، متاع، جان قربان کرنے کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، یہ مکے کے یہ مسلمان، یہ ایمان والے چند نفوس قدسیہ اس بدر کے میدان میں کھڑے ہیں۔ اے اللہ، اگر یہ کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر! ایسی خدا کی ذات سے ایسی محبت کہ یہ جو کلمات ہے، ان کلمات سے علماء بیان کرتے ہیں کہ حضور کو اللہ سے ایسا قرب کا تعلق تھا کہ کائنات میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا جو مصطفیٰ اپنی زبان سے فرما سکتے ہیں۔ حضور کو اللہ نے ایسا اختیار دیا تھا، سرکار کو اللہ سے ایسی قرب تھا، ایسا تعلق تھا کہ کائنات میں کوئی ایسی دعا نہیں کر سکتا جو مصطفیٰ جان رحمت نے جنگ بدر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ عرض کیا مولا، ان مسلمانوں کو، میرے جانثاروں کو اس جنگ میں کامیابی عطا فرما، ورنہ روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ ان جملوں کی حقیقت، اس کی گہرائی، اس کی بینائی اور اس کے اندر جو معنویت ہے، علماء کہتے ہیں کہ ایسی دعا کی اجازت کائنات میں کسی انسان کو نہیں ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے رب سے فرمایا ہے۔ یہ صرف حضور کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور اس جنگ بدر سے پہلے رسول پاک علیہ السلام کی ایسی شان اللہ نے ظاہر فرمائی کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر واقع ہونے سے پہلے اس میدان پر آپ نشان ڈال رہے ہیں، نشانات لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور یہ نشانات کس بات کے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ وہ نشانات ہے کہ اس نشان پر ابو جہل مرے گا،
اس نشان پر عتبہ مرے گا، اس نشان پر شیبہ مرے گا۔ جو اس جنگ میں شریک ہونے والے مضبوط، مالدار، دولت مند، بہادر پہلوان گئے اور جو اپنے کفر پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، حضور نشانات لگا کر فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ مرے گا، وہاں پر وہ مرے گا، ایک ایک کا نام لے کر میرے آقا بیان فرماتے ہیں۔ اور راوی فرماتے ہیں قسم بخدا جس وقت جنگ ختم ہوئی ہم نے جا کر دیکھا جہاں مصطفیٰ جان رحمت نے نشان لگائے تھے، ایک رتی بڑھ کر بھی کسی کافر کی موت نہیں ہوئی۔ جہاں سرکار نے فرمایا تھا وہیں پر کافر گر کر اپنی جان گوایا ہے، جہاں حضور نے نشان لگایا تھا وہیں پر جا کر اس کافر کی، اس مشرک کی وہاں پر موت ہوئی، اسے وہاں قتل کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، یہ دنیا میں کوئی بتلا نہیں سکتا، لیکن مدینے والے آقا بیان فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ نے میرے آقا کو علم غیب کی شان عطا فرمائی ہے۔ یہ شان علم غیب ہے کہ ابھی جنگ ہوئی نہیں، دشمن سے مقابلہ ہوا نہیں، اس سے پہلے میرے آقا بتلا رہے ہیں کہ کون کہاں مرے گا، کس جگہ پر مرے گا۔ حضور جہاں جہاں نشان لگائے، صحابہ فرماتے ہیں ایک انگشت بڑھ کر بھی اس کی موت نہیں ہوئی، جہاں پر سرکار نے نشان لگایا وہیں پر اس کافر کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو بہرحال جنگ بدر سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، غزوہ بدر کے ان جانثاروں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، ان کی قربانیوں سے، ان کی وفاداریوں سے، ان کی جانثاریوں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جذبہ ایمانی یہ بہت عظیم نعمت ہے، باطنی طاقت، باطنی قوت یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ جب تک مسلمانوں کا تعلق مدینے والے آقا سے مضبوط رہے گا، کائنات کی کوئی طاقت مسلمان کو کبھی ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ جب تک ایمان والے کا ایمان مضبوط رہے گا، جب تک ایمان والے کے سینے میں اللہ اس کے رسول کی محبت رچی اور بسی ہوئی ہوگی، تب تک دنیا کی کوئی طاقت، کوئی پاور، کوئی سپر پاور انسان کو ہلا نہیں سکتا، اسے رسوا نہیں کر سکتا، اسے شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمان کی سب سے بڑی جو طاقت و قوت ہے وہ اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے بڑی طاقت و قوت ہے۔ اسی قوت کے ساتھ میدان بدر میں مسلمان شریک ہوئے تھے۔ آج ہم ان شہدائے بدر میں شریک ہونے والے ان صحابہ کرام کی عظمتوں کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کی ایمان، ان کی عقیدتیں، ان کی محبتیں، ان جانثاروں کی وفاداریوں کو ہم ساری امت بادب سلام کرتی ہے اور ان کے تذکرے کو اپنے لیے بخشش کا ضامن اور سبب سمجھتی ہے کہ ان کا ذکر، ان کی برکتیں، ان کا تذکرہ یہ ہمارے لیے نجات ہے، یہ ہمارے لیے بخشش ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کا کردار، ان کا عمل، ان کا اخلاص، ان کی للہیت اور ان کی زندگی کی سوچ و فکر پر ہم، ہمارے ماں باپ، ہماری آل اولاد، ہماری نسلیں ان پر سے قربان ہیں۔ وہ ایسی عظیم ہستیاں گزری ہے، وہ ایسی عظیم قربانیاں انہوں نے دی ہے۔ تو اسی 17 رمضان المبارک کو یہ شہدائے بدر، جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور اسی تاریخ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھی ہم ایک مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ چہیتا زوجہ مطہرہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ رات کے وقت میں مجھے خواب میں جبریل نے آ کر ایک تصویر بتلائی، ایک صورت بتلائی، اور اس صورت میں بتلا کر کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح اس خاتون سے فرما دیا ہے۔ خواب میں آ کر جبریل نے آ کر مجھ سے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان کی، کیا مقام و مرتبے والی معزز حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں میرے آقا نے
کہ جب میرا نکاح ہوا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو فرمایا کہ جو مجھے خواب میں جو تصویر دکھلائی گئی تھی، اے عائشہ وہ تمہاری ہی تصویر تھی جو مجھے بتلایا گیا تھا کہ اللہ نے آپ کا نکاح فرمایا ہے۔ اور یہی نہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کو بہت برکتیں ملی ہے۔ قیامت تک آنے والے سارے ایمان والوں پر، مومنین پر، مرد و عورت پر ام المومنین کا بہت بڑا احسان ہے۔ وہ کیا احسان ہے؟ وہ ایک عظیم احسان یہ ہے کہ جس وقت ایک سفر کے موقع پر رسول پاک علیہ السلام مدینہ منورہ سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک منزل پر حضور رکے، تو اس مقام پر ام المومنین کا ایک ہار جو گلے میں پہنا جاتا ہے وہ گم ہو گیا، ہار گم ہو گیا۔ انہوں نے سرکار سے عرض کیا کہ حضور میرا ہار گم ہو گیا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ حضور نے قافلے والوں سے فرمایا کہ قافلے والوں ٹھہر جاؤ، عائشہ کا ہار گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کرو۔ سارے قافلے والے اس ہار کو تلاش کرنے لگے، وہ مل نہیں رہا ہے۔ آخر میں لوگوں نے آ کر ام المومنین کے والد محترم خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ دیکھو آپ کی صاحبزادی شہزادی کی وجہ سے سارے قافلے والے رک گئے، ان کا ہار نہیں مل رہا ہے، اور نماز کا جو وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور مسلمان جہاں پر رکے ہوئے ہیں سفر میں، جس منزل پر، یہاں پانی بھی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے۔ اب وضو کرنے کے لیے ہم کو آگے جانا پڑے گا پانی پانے کے لیے، اور جب تک وہاں جائیں گے نماز قضا ہو جائے گی۔ لوگوں نے آ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں شکایت کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی صاحبزادی پر جلال آیا۔ باپ ہے، بیٹی پر جلال آنے کی اجازت بھی ہے۔ آپ کو جلال آیا، سیدھے بیٹی کے پاس آتے ہیں تاکہ انہیں ڈانٹے، باتیں کرے کہ تمہاری وجہ سے سارا قافلہ رک گیا ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، آگے جائیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، تمہاری طرف سے یہ پریشانی ہو رہی ہے۔ اس جلال میں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ام المومنین کے گود میں نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ حضور آرام فرما رہے ہیں ام المومنین کی گود میں۔ اللہ اکبر! کائنات کا کتنا خوبصورت حسین منظر ہوگا کہ دنیا میں کسی نے ایسا منظر نہ زمین پر دیکھا ہوگا نہ آسمان پر دیکھا ہوگا کہ رسول پاک نبیوں کے تاجدار، نبیوں کے سلطان، وجہ تخلیق کائنات، جن کے صدقے میں ساری کائنات کو خدا نے پیدا کیا، وہ آقا ام المؤمنین کے گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ام المؤمنین کو بازو سے لوسنے لگے، حرکت دینے لگے، ٹونس دینے لگے کہ تمہاری وجہ سے یہ پریشانی ہوئی۔ اور ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب میرے والد محترم مجھے لوسنے لگے تو میں حرکت بھی نہیں کر پا رہی ہوں، کہیں سرکار کے آرام میں خلل نہ ہو جائے، میں ویسی برداشت کر رہی ہوں۔ یہ سارا معاملہ ہو چکا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب وضو کے لیے لوگوں کو مسائل ہوئے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، پانی نہیں ہے، کیا کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت آسمان سے آیت تیمم کو نازل کیا اور کہا کہ اے ایمان والو، اگر پانی نہ ملے وضو کے لیے تو اللہ نے تم کو اجازت دی ہے کہ مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ یہ صرف انہی مسلمانوں کے لیے حکم نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے سارے ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اگر پانی نہ ملے
وضو کے لیے، غسل کے لیے یا پانی کا استعمال نقصان دہ ہو جائے تمہارے لیے تو تم تیمم کر کر نماز ادا کر سکتے ہو۔ جب یہ آیت تیمم نازل ہوئی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، آیت تیمم نازل ہوئی تو انہی صحابہ میں سے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ام المؤمنین کی شکایت کر رہے تھے، انہی صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے ابو بکر، یہ تمہاری آل کا یہ ہم پر پہلا ہی احسان نہیں ہے، ہم پر تمہارے بہت سے احسانات اللہ نے عطا فرمائے گئے۔ تو جب آیت تیمم نازل ہوئی، اس کے بعد جب جو اونٹ بیٹھا ہوا تھا جب کھڑا ہوا تو کیا دیکھتے ہیں، اسی اونٹ کے نیچے سے ام المؤمنین کا گمشدہ ہار بھی مل جایا کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل کا یہ احسان ہے ہم پر کہ اگر وہ واقعہ پیش نہ ہوتا تو تیمم کی آیت بھی نازل نہ ہوتی۔ بیماروں کو اور خاص طور پر کوئی سفر میں ہے، پانی نہیں ہے، اسے پانی سے ہی وضو کرنا پڑتا، لیکن اس واقعے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت کو نازل کیا کہ جب کبھی ہم سفر میں ہو، کہیں ایسے مقام پر ہو جہاں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پانی نہیں ہے، تو ام المؤمنین کے اس واقعے کی برکت یہ ہوئی کہ ہم آسانی سے مٹی کے ذریعے تیمم کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال تو آج 17 رمضان المبارک کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مقدس کی تاریخ ہے۔ آپ بہت بڑی مفتیہ تھی، بڑی عالمہ تھی، بڑی محدثہ تھی، آپ کے پاس علم دین کا خزانہ موجود تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کسی مسئلے میں مسلمان کوئی مسئلے میں پریشان ہوتے کہ کیا کیا جائے، اس بارے میں کیا کرنا چاہیے، تو سیدھے ام المؤمنین کی بارگاہ میں جاتے، ان سے سوال کرتے، تو وہ فرماتی کہ ہاں رسول پاک علیہ السلام نے اس مسئلے کے بارے میں یہ فرمایا تھا، آپ فتویٰ دیا کرتی، آپ کے فتوے پر سارے اہل مدینہ عمل کیا کرتے۔ تو بڑی علم کی شان اللہ نے عطا فرمائی، بڑی فصاحت اور بلاغت اللہ نے عطا فرمائی، اور حضور کی سب سے بڑھ کر عورتوں میں سب سے بڑھ کر سرکار کی احادیث کو روایت کرنے والی کوئی ہستی ہے تو وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ نے آپ پر بڑے احسانات اور بڑے خدا کے کرم نوازشیں ہوئی۔ تو الحمدللہ آج 17 رمضان المبارک ہے، اسی تاریخ میں غزوہ بدر بھی واقع ہوا، اور اسی تاریخ کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ آج ہم افطار سے پہلے ان غزوہ بدر کے ان شہداء کے لیے اور ام المؤمنین کے لیے ایصال ثواب کرے، فاتحہ خوانی کا اہتمام کرے گھروں میں، اور اللہ سے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے۔ اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہدائے بدر کی شہادتیں اور غزوہ بدر کی برکتیں اور ان کی ایمانی حرارت کی برکتیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے، ہمارے سینوں میں شہدائے بدر کی محبتیں نصیب فرمائے، غزوہ بدر میں شریک ان جانثاروں کی جو محبتیں اور عقیدتیں، جو ان کے ایمان کی کیفیات تھی، اللہ پاک ان کی چند جھلکیں، اس کا صدقہ، خیرات، فیضان ساری امت مسلمہ کو عطا فرما دے۔ ام المؤمنین کی برکتیں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔